2025 اور 2026 میں نوکری ڈھونڈنا ایک عجیب سا کھیل بن گیا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ لنکڈ ان پر اپنی ریزیومے بس ایک بلیک ہول میں پھینک رہی ہیں۔ ایک جاب پوسٹ پر 400-500 درخواستیں آتی ہیں اور آپ سوچتی ہیں کہ کوئی مجھے دیکھے گا بھی کیسے؟ یہ ایک ایسی مایوسی ہے جس کا سامنا آج کل تقریباً ہر پروفیشنل کو ہے۔ بالکل، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو پرانے مشورے ہیں وہ اب کام نہیں کرتے۔ اپنی ریزیومے کو ATS کے لیے آپٹیمائز کریں، پاور ورڈز استعمال کریں، نیٹ ورکنگ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہر کوئی یہی کر رہا ہو تو یہ مشورے آپ کو بھیڑ سے الگ نہیں کرتے، آپ بس بھیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ صحیح، تو آج ہم اسی شور سے باہر نکلنے کا ایک راستہ تلاش کریں گے۔ ہمارے پاس نیٹ بی جونز کا ایک YouTube ویڈیو ہے جو اس مسئلے کا ایک بالکل نیا حل پیش کرتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کا مقصد صرف ریزیومے کو بہتر بنانے کی ٹپس دینا نہیں ہے، بلکہ اس پورے کھیل کے اصولوں کو ہی چیلنج کرنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ملازمت کا موجودہ نظام کیوں ناکام ہو رہا ہے اور کیسے AI آپ کو 400 امیدواروں کی قطار سے نکال کر سیدھا فیصلہ کرنے والوں کی میز پر پہنچا سکتی ہے۔ جی، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ نیا طریقہ اتنا طاقتور کیوں ہے، ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جس نظام میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں وہ ناکام کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ نظام اتنا ٹوٹا ہوا کیوں لگتا ہے؟ ویڈیو میں ایک بہت چونکا دینے والا آنکڑا ہے کہ آن لائن درخواستوں کی کامیابی کی شرح صرف 0.4% رہ گئی ہے، مطلب آدھے فیصد سے بھی کم۔ یہ تو لاٹری جیتنے جیسا ہو گیا۔ یہ بالکل دیوانگی ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف امیدواروں کا مسئلہ نہیں ہے، کمپنیاں خود بھی پریشان ہیں۔ 88% کمپنیاں یہ مانتی ہیں کہ ان کے اپنے بھرتی کے جو سسٹمز ہیں وہ اچھے اور قابل امیدواروں کو غلطی سے مسترد کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرف قابل لوگ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، دوسری طرف کمپنیاں قابل لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ لیکن درمیان کا جو سسٹم ہے وہ ان دونوں کو ملنے ہی نہیں دے رہا۔ بالکل، اصل مسئلہ اس نظام کی بنیاد میں چھپی ایک سوچ ہے۔ یہ سسٹم اس خیال پر بنا ہے کہ امیدوار ایک بھیکاری، ایک سپلیکنٹ کی طرح ہے جو کمپنی کے دروازے پر کھڑا ہے۔ مطلب سارا اختیار کمپنی کے پاس ہے اور امیدوار کا کام صرف ان کے بنائے ہوئے فلٹرز کو کسی طرح پار کرنا ہے۔ اور اسی لیے ایک بھرتی کرنے والا مینیجر ایک ریزیومے پر اوسطاً صرف 6 سیکنڈ لگاتا ہے۔ 6 سیکنڈ! کسی کے سالوں کے تجربے کا فیصلہ صرف 6 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کھیل کو اس کے اصولوں کے مطابق جیتنا ناممکن ہے۔ شاید اصولی بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اصل حل بھیڑ میں نمایاں ہونے کی کوشش کرنا نہیں، بلکہ بھیڑ سے مکمل طور پر باہر نکل جانا ہے۔ ویڈیو کا مرکزی خیال یہی ہے کہ آپ درخواست گزار نہ بنیں، بلکہ خود ایک تجربہ تخلیق کرنے والے بن جائیں۔ ایک ایسا ذاتی رابطہ پوائنٹ بنائیں جہاں لوگ آپ سے آپ کی شرائط پر ملیں۔ یعنی ایک انٹریکٹیو ویب سائٹ جہاں AI آپ کی کہانی سنائے۔ لیکن جب میں یہ سنتی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ اس کے لیے تو بہت تکنیکی مہارت، کوڈنگ اور پیسہ چاہیے ہوگا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں۔ 3 سال پہلے آپ کی بات بالکل درست ہوتی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ ویڈیو میں لویبل جیسے نو کوڈ ٹولز کا ذکر ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک منٹ، یہ نو کوڈ ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے پروگرامنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل، یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو ڈریگ اینڈ ڈراپ انٹرفیس کے ذریعے پیچیدہ ویب سائٹس بنانے کی اجازت دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ پاور پوائنٹ سلائیڈ بناتے ہیں۔ آپ AI کو سادہ زبان میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور وہ آپ کے لیے اسے بنا دیتا ہے۔ اب کوئی بھی بغیر انجینئرنگ کے پس منظر کے ایک ویکنڈ میں اپنے لیے ایسا انٹرفیس بنا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی کھیل بدل دینے والی بات ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایک شک ہے۔ کیا بھرتی کرنے والے مینیجر کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ لنکڈ ان سے نکل کر کسی کی ذاتی ویب سائٹ پر جائے؟ یہیں پر توجہ کی معیشت یعنی اکانومکس آف اٹینشن کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کے پاس وقت کی کمی ہے، لیکن اسی وجہ سے ان کی توجہ کی قدر بہت زیادہ ہے۔ جب ایک بھرتی کرنے والا ایک معیاری ریزیومے دیکھتا ہے تو اس کا ذہن فلٹرنگ موڈ میں ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے مسترد کرنے کی وجوہات تلاش کرنا تاکہ وہ جلدی سے اگلے امیدوار پر جا سکے۔ وہ نہ کہنے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہی شخص ایک انٹریکٹیو انٹرفیس پر آتا ہے جہاں وہ سوال پوچھ سکتا ہے، چیزیں دریافت کر سکتا ہے، تو اس کا ذہن تحقیقاتی موڈ میں چلا جاتا ہے۔
وہ اب فلٹر نہیں کر رہا بلکہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اچھا یہ کیا ہے، یہ شخص کیا کر سکتا ہے۔ یہ 6 سیکنڈ کی اسکیننگ اور 5 منٹ کی حقیقی مصروفیت کا فرق ہے۔ بالکل۔ اور آج کی مارکیٹ میں اگر آپ کسی فیصلہ ساز کی 5 منٹ کی توجہ حاصل کر لیں تو آپ نے آدھی جنگ جیت لی ہے۔ اور یہ صرف توجہ حاصل کرنے سے بھی آگے کی بات ہے، یہ اعتماد بنانے کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، ہر کوئی اپنی ریزیومے پر لکھتا ہے میں ایک بہترین لیڈر ہوں یا میں نے کمپنی کے لاکھوں ڈالر بچائے۔ یہ ہے بتانا۔ لیکن آج کے دور میں جب کوئی بھی چیٹ جی پی ٹی سے ایسی لائنیں لکھوا سکتا ہے، ان دعووں کی کوئی ساکھ نہیں رہی۔ صحیح بات ہے۔ ایک بہترین ریزیومے اب صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اے آئی استعمال کرنا جانتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب ایک بھرتی کرنے والا آپ کے اے آئی انٹرفیس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ٹیم نے ایک مشکل پروجیکٹ کیسے مکمل کیا، اور اے آئی آپ کے پچھلے کام کی بنیاد پر ایک تفصیلی کہانی سناتا ہے، تو وہ بھرتی کرنے والا خود اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آپ ایک بہترین لیڈر ہیں۔ آپ انہیں سچائی دکھا رہے ہیں، اور جو سچائی انسان خود دریافت کرتا ہے اس پر وہ ہمیشہ زیادہ یقین کرتا ہے۔ یہ بہت طاقتور خیال ہے، بتانے کے بجائے دکھانا۔ ویڈیو میں اس کی ایک عملی مثال بھی دکھائی گئی ہے، مارکس چن نامی ایک فرضی انجینئر کی۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں تاکہ سننے والے سمجھ سکیں کہ یہ حقیقت میں کیسا دکھتا ہے۔ جی، یہ مثال اس سارے تصور کو ٹھوس شکل دیتی ہے۔ مارکس کی ویب سائٹ پر ایک بڑا بٹن ہے، آسک اے آئی اباؤٹ می۔ یہ تو دلچسپ ہے، لیکن یہ کس طرح کے جواب دیتا ہے؟ یہ بہت گہرا ہے۔ ویڈیو میں سوال پوچھا جاتا ہے، اس کی قیادت کیسی ہے؟ اے آئی فوراً جواب دیتا ہے کہ مارکس نے اسٹرائپ میں 6 انجینئرز کی ٹیم بنائی، انہیں تکنیکی رہنمائی فراہم کی۔ یہ ایک عام بایو سے کہیں زیادہ مخصوص ہے، لیکن اصل جادو اگلے فیچر میں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ویو اے آئی کانٹیکسٹ کا بٹن۔ فرض کریں مارکس کی ریزیومے پر لکھا ہے بنیادی ڈھانچے کے اخراجات میں سالانہ $1.2 ملین کی کمی کی۔ یہ ایک بہت متاثر کن دعویٰ ہے۔ ہاں، لیکن یہ صرف ایک دعویٰ ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ آپ اسے ثابت کیسے کریں گی؟ جب آپ ویو اے آئی کانٹیکسٹ پر کلک کرتے ہیں تو پوری کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ اے آئی بتاتا ہے کہ مارکس نے $4 ملین سالانہ کے AWS خرچ کا تجزیہ کیسے کیا، ٹیم کے ساتھ مل کر غیر ضروری وسائل کی نشاندہی کیسے کی۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں، یہ ایک مکمل کیس سٹڈی ہے۔ یہ اس دعوے کو وزن دیتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی دکھانے کی بہترین مثال ہے۔ اور ویب سائٹ پر ایک اور چیز تھی جس نے مجھے بہت متاثر کیا، مہارتوں کا سیکشن۔ اس میں 3 کالم تھے، مضبوط، معمولی اور کمزوریاں۔ اپنی کمزوریاں کون بتاتا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ اکثر لوگ اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں، لیکن مارکس کی پروفائل ایمانداری سے بتاتی ہے کہ وہ کنزیومر پروڈکٹس میں مضبوط نہیں ہے۔ یہ خود اعتمادی اور خود شناسی کی ایک ناقابل یقین علامت ہے۔ یہ بھرتی کرنے والے کو بتاتا ہے کہ یہ شخص جانتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں فٹ نہیں ہوتا۔ لیکن ویڈیو میں جس فیچر کو سب سے انقلابی کہا گیا وہ فٹ اسیسمنٹ ٹول تھا۔ یہ کیا ہے اور یہ طاقت کا توازن کیسے بدلتا ہے؟ یہ ٹول بھرتی کرنے والوں کو نوکری کی تفصیل یعنی جاب ڈسکرپشن کو کاپی پیسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر اے آئی اس کا تجزیہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مارکس اس کردار کے لیے کتنا موزوں ہے۔ ویڈیو میں 2 مثالیں ہیں۔ پہلی کمزور فٹ کی ہے، نوکری کنزیومر پروڈکٹ کے ہیڈ کی ہے۔ اے آئی ایمانداری سے کہتا ہے شاید میں اس کردار کے لیے صحیح امیدوار نہیں ہوں کیونکہ میرا تمام تجربہ B2B میں ہے۔ 1 منٹ رکیں، کیا یہ تھوڑا گستاخانہ نہیں ہے؟ آپ ایک طرح سے کمپنی کا انٹرویو کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ شاید آپ میرے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ بہترین سوال۔ کچھ لوگ شاید اسے اسی طرح دیکھیں، لیکن زیادہ تر سمجھدار بھرتی کرنے والے اس کی تعریف کریں گے۔ آپ ان کا اور اپنا دونوں کا وقت بچا رہے ہیں۔ اب دوسری مثال دیکھیں، مضبوط فٹ کی۔ نوکری ایک فن ٹیک کمپنی میں سینئر پلیٹ فارم انجینئر کی ہے۔ یہاں اے آئی تفصیل سے وضاحت کرتا ہے کہ مارکس اس کردار کے لیے کیوں بہترین ہے اور اس کے تجربے کو نوکری کی ایک ایک ضرورت سے جوڑتا ہے۔ اس سے طاقت کا توازن پوری طرح بدل جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ براہ کرم مجھے نوکری دے دیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں آئیے مل کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہم دونوں کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ یہ واقعی ایک ذہنی تبدیلی ہے، لیکن آئیے حقیقت پسند بنے۔ اس پر کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ اسے کوئی دیکھے گا ہی نہیں۔
آپ اتنی محنت کریں اور کوئی آپ کی ویب سائٹ پر آئے ہی نہ۔ درست خدشہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ٹول ٹریفک لانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ لیڈ جنریشن کا ٹول نہیں بلکہ کنورژن آپٹیمائزیشن کا ٹول ہے۔ آپ کو اب بھی لوگوں تک اپنا کام پہنچانا ہوگا، لیکن یہ ٹول یقینی بناتا ہے کہ جو چند صحیح لوگ آپ کی پروفائل پر آئیں، انہیں ایک ایسا تجربہ ملے جو وہ بھول نہ پائیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسرا اعتراض، یہ بہت زیادہ کام ہے۔ ایک پوری انٹریکٹیو ویب سائٹ بنانا، کیا یہ واقعی اس قابل ہے؟ اچھا سوال ہے۔ شروع میں یہ زیادہ کام لگ سکتا ہے، لیکن آئیے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ لوگ 50 درخواستیں بھیجتے ہیں جس میں 20-30 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور نتیجہ 0.4% کامیابی۔ اس کے برعکس یہ ویب سائٹ آپ ایک بار بناتے ہیں جس میں شاید 10-15 گھنٹے لگیں اور پھر یہ آپ کے لیے 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ یہ ایک بار کی سرمایہ کاری ہے جو آپ کو درجنوں گھنٹوں کی بیکار محنت سے بچاتی ہے۔ یہ ایک اچھا نکتہ ہے، لیکن ایک اور سماجی خدشہ، یہ عجیب یا دکھاوا لگے گا۔ آپ کو اپنی صنعت کو سمجھنا ہوگا۔ ٹیکنالوجی جیسی صنعت میں نئے ٹولز کا استعمال ایک مثبت اشارہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہیں۔ شاید زیادہ روایتی شعبوں میں اسے مختلف طریقے سے اپنانا پڑے، لیکن بنیادی اصول وہی رہتا ہے، اپنی قابلیت کو ایک مستند طریقے سے پیش کرنا۔ اور آخری بڑا سوال، اگر سب نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے نا۔ تب مقابلہ چمکدار انٹرفیس پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود حقیقی قابلیت اور گہرائی پر ہوگا۔ پھر نظام مجموعی طور پر بہتر ہو جائے گا، کیونکہ مقابلہ دکھاوے پر نہیں بلکہ اصلیت پر ہوگا۔ لیکن ایک اعتراض ہے جو مجھے لگتا ہے واقعی اہم ہے، وہ یہ کہ میرے پاس اتنا تجربہ ہی نہیں ہے کہ میں ایسا کچھ بنا سکوں۔ اگر کسی نے ابھی گریجویشن کی ہے تو اس کا اے آئی کیا کہانیاں سنائے گا؟ جی، اور یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے زیادہ کارآمد ہے جن کے پاس کم از کم چند سال کا ٹھوس تجربہ ہے۔ اگر کوئی اپنے کیریئر کے آغاز میں ہے تو ان کے لیے ایک پورٹ فولیو سائٹ جو ان کے سیکھنے کی صلاحیت کو ظاہر کرے شاید زیادہ بہتر ہو۔ ایک ایسی سائٹ جو ان کی یونیورسٹی پروجیکٹس، ان کی سیکھنے کی خواہش اور ان کے سفر کی کہانی سنائے۔ مقصد وہی ہے، بتانے کے بجائے دکھانا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ملازمت کا پرانا نظام ٹوٹ چکا ہے، لیکن وہی مصنوعی ذہانت جو اس مسئلے کو مزید خراب کر رہی ہے، اب افراد کو اپنا نظام خود بنانے کا اختیار بھی دے رہی ہے۔ آپ کو فلٹرنگ کے ظالمانہ نظام سے گزرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود دریافت کا ایک دلچسپ عمل ڈیزائن کر سکتی ہیں۔ یہ صرف نوکری حاصل کرنے کا نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنی پیشہ ورانہ شناخت کو پیش کرنے کا ایک نیا فلسفہ ہے۔ آپ ایک بے بس درخواست گزار نہیں بلکہ ایک تجربہ تخلیق کرنے والے ہیں۔ آپ ایک ایسا راستہ بنا رہے ہیں جہاں صحیح لوگ آپ کو آپ کی شرائط پر دریافت کریں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر آپ کو اپنی قابلیت کے بارے میں صرف دعوے نہ کرنے پڑیں بلکہ بھرتی کرنے والوں کو اسے خود دریافت کرنے کا موقع فراہم کرنا پڑے، تو وہ آپ کے بارے میں کیا سچائی جانیں گے جسے آپ نے خود ڈیزائن کیا ہو؟